بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس نیوز مار شفقت کے ساتھ۔ تو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کارگل، تو اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب میاں محمد نواز شریف اب جا رہے ہیں واشنگٹن، تو اس میں سرخیاں ہیں جنگ بندی کے لیے امریکہ جانے لگا تو جنرل مشرف ایئرپورٹ پر ملنے آئے۔ جنرل مشرف بے چین تھے کہ کسی طرح کارگل کے معاملے کو جلدی سے جلدی نمٹاؤ۔ حالت یہ تھی کہ پنگے یہ لیں اور بھگتے ہم۔ کلنٹن نے 3 دن کے لیے پاکستان آنا تھا، مارشل لا کی وجہ سے صرف چند گھنٹے رکے۔ کارگل کے دوران جنرل مشرف نے امریکہ سے پوچھے بغیر ایٹمی ہتھیاروں کی نقل و حرکت کی۔ صدر کلنٹن پاکستان کے لیے خلوص کا جذبہ رکھتا تھا۔ بل کلنٹن میرے ذاتی دوست بن گئے تھے۔ خلیج میں آئے تو مجھے فون کیا۔ کارگل میں فوج کی شرمندگی سے بچایا، ورنہ ہم بہت شہادتیں ہوتی۔ مشرف اینڈ کمپنی کے دل میں چور تھا، اس لیے انہوں نے فوج میں غلط پیغام دیا۔ جرنیل پیغام دیتے رہے کہ ہم کشمیر لینے لگے تھے۔ نواز شریف نے روک لیا، حالانکہ بات الٹ تھی۔ میں نے سب کچھ دل سے نکال دیا۔ جرنیلوں نے بغض رکھا۔ کارگل کا بغض ہی ہمیں اقتدار سے باہر نکالنے کا باعث بنا۔ کلنٹن سے مذاکرات۔ صدر کلنٹن سے کیا بات ہوئی؟ مذاکرات کیا شکل اختیار کرتے رہے؟ جواب دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب۔ صدر کلنٹن کو جب میں ملنے کے لیے جا رہا تھا تو یہ موصوف یعنی جنرل پرویز مشرف خود ایئرپورٹ پر مجھے ملنے کے لیے آئے، مجھ سے آخری باتیں کرنے کے لیے کہ صدر کلنٹن سے آپ ایسے کہیں، وہ کہیں، یہ کہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہمیں اگر جنگ میں سے نکلنے کا تھوڑا بہت راستہ ہی مل سکتا ہے تو مل جائے۔ بہرحال یہ بہت بے چین تھے کہ میں جلدی میٹنگ کر کے جلدی معاملے کو نمٹاؤں، ورنہ مجھے صدر کلنٹن کو جا کر ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی پنگے یہ لیں، بھگتے ہم۔ میں نے ان کے اصرار پر ایک دن پہلے صدر کلنٹن کو فون کیا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ ایک انتہائی مصروف ترین انسان ہے۔ میں نے کہا کہ جناب صدر کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ کلنٹن کہنے لگے نواز آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے بھی ان سے رابطہ وغیرہ ہو رہا تھا اور میرا ان سے کچھ بالواسطہ رابطہ بھی تھا۔ پھر امریکہ سے بھی پیغامات آ رہے تھے کہ ہمیں فوراً جنگ بندی کروانی چاہیے، کیونکہ بشمول امریکہ ہر کوئی ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، تو میں نے ان کو فون کیا۔ میں نے کہا کہ بل میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ آپ امریکہ آنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں امریکہ آنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ آپ مجھ سے کب ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کل، ٹمورو۔ کہنے لگے کل تو میری بیٹی چھٹیاں گزارنے کے بعد واپس اسکول جا رہی ہے اور میں نے بہت سے لوگوں کو اپنے گھر مدعو کر رکھا ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں تو آپ سے کل ہی ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کل اتوار ہے، ویکینڈ ہوگا اور 4 جولائی بھی ہے جو کہ آپ کا قومی دن ہے۔ کہنے لگے کہ نواز ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنا پروگرام ری شیڈول کرنا ہوگا، میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا شکریہ۔ میں کبھی اس کو بل کہتا تھا اور کبھی مسٹر پریزیڈنٹ بھی کہہ دیتا تھا، وہ بھی مجھے نواز کہتا یا کبھی پرائم منسٹر کہتا۔ تو انہوں نے مجھے 1 گھنٹے کے اندر فون کیا کہ نواز ٹھیک ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے کل 1 بجے مل سکیں؟ میں نے فلائٹ کا پہلے ہی پتہ کر لیا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ آج اگر ہم رات کو نکلیں تو کل 12 بجے تک واشنگٹن پہنچ جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ملاقات کے دوران صدر کلنٹن نے 3 گھنٹے ہمارے ساتھ صرف کیے، کھپتا رہا۔ اس دوران ہم نے تھوڑا سا وقفہ لیا۔ ہم سے ساری باتیں کرنے کے بعد پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کیا میں انڈین وزیر اعظم سے بات کر سکتا ہوں؟
اس نے رات کے 1:30 بجے واجپئی کو اٹھایا، اس کو کہا کہ نواز شریف یہاں ہیں، میں نے کلنٹن کو کہا تھا کہ ایک تو ہم نے جنگ بندی کرانے کے لیے تیار ہیں، تو دوسرا ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرواؤ۔ کہنے لگے کہ میں بھارتی وزیر اعظم سے بات کرتا ہوں۔ اصل میں ہمارا مطالبہ بڑا ہی دلچسپ تھا۔ جواباً بھارت کا رد عمل یہ تھا کہ کیا یہ جنگ بندی کر کے ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں، الٹا یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ جنگ بندی کے انعام کے طور پر ہمیں کشمیر بھی دو۔ بھارت نے ہمارے مطالبے کے جواب میں امریکی صدر کو کہا کہ جنگ پاکستان نے شروع کی ہے، ان کی مرضی ہے بند کریں یا نہ کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کشمیر کے مسئلے پر بھی انہوں نے کوئی بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم صدر کلنٹن نے اس موقع پر بہت مثبت کردار ادا کیا اور کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ذاتی دلچسپی لیں گے۔ جنگ بندی کے لیے بھی انہوں نے تعمیری کوشش کر کے معاملہ حل کروا دیا ہے۔ کشمیر کے معاملے میں صدر کلنٹن کا وعدہ وقت کے حساب سے کافی اہم تھا۔ میرے ساتھ اس کے اچھے تعلقات بن رہے تھے، امید تھی کہ میں انہیں مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف میل کرنے کی کوشش کروں گا۔ درمیان میں کلنٹن مجھے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، اس طرح سے تو کسی کے ساتھ نہیں کرتے، ایک طرف تو بات چیت ہو رہی ہے اور دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کی فوج کیا کر رہی ہے، کیا اسے ایسا کرنا چاہیے؟ پھر آپ جانتے ہیں کہ جب کلنٹن پاکستان آیا تو اس نے آنا تو 3 دن کے لیے تھا۔ مجھ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا اور فلاں جگہ کا دورہ کروں گا، میں خیبر پاس بھی جاؤں گا، ہم نے پلاننگ بھی کر لی تھی۔ لیکن ہوا کیا، اس نے جو 3 دن کے لیے آنا تھا وہ صرف 3 گھنٹے کے لیے آیا۔ اس نے آ کر جس طرح سے ان فوجی جرنیلوں کو لیکچر دیا، میرا خیال ہے کہ ان کو اس دن آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے تھی۔ جو باتیں اس نے کی وہ انتہائی سچی اور حقیقت پر مبنی تھی۔ تو جناب اسی ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے، اس سے اگلے کلپ میں ہم بات کریں گے ایٹمی ہتھیاروں کی نقل و حرکت۔ اور میاں نواز شریف سے اگلا سوال ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے کہ واشنگٹن میں صدر کلنٹن نے آپ کو پاکستان کے نیوکلیئر وار ہیڈ کی نقل و حرکت کا بھی بتایا تھا؟ تو جواب لیں گے میاں محمد نواز شریف صاحب سے اس سوال کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔